جمہوریت بحال ہوئے 1.5 سال ہو گیا ہے، لیکن میاں نواز شریف صاحب جو کہ مسلم لیگ نون کے پریزیڈنٹ ہیں اور فارمر چیف منسٹر تھے، ان کو وزیر اعلیٰ بنے ہوئے 1 سال ہو گیا اس ٹرم میں. تو آج کا پروگرام ہم نے بیسیکلی میاں شہباز شریف صاحب کی جو 1 سال کی کارکردگی ہے ان کی گورنمنٹ کی، اس کو ریویو کرنے کے لیے اور یہ جاننے کے لیے کہ 1 سال میں ان کی کیا اچیومنٹس رہی ہیں اور کیا فیلیئرز ہیں، ان کے اوپر رکھا ہے. لیکن یہ سارا کچھ ہم دیکھیں گے ان دی کنٹیکسٹ آف گڈ گورننس، چونکہ میاں صاحب کا ایک خاص سلوگن جو ہے وہ یہ ہے کہ ساری جو ڈیسیژنز لے رہے ہیں گورنمنٹ کی، ان کی جو ڈائریکشن ہے وہ بیسیکلی گڈ گورننس قائم کرنا چاہتے ہیں ہر ڈپارٹمنٹ میں، ہر شعبے میں، ڈیسیجن میکنگ میں، اس کی امپلیمنٹیشن میں. تو ہم اس کو دیکھیں گے کہ گڈ گورننس کے کنٹیکسٹ میں جو ان کی پرفارمنس ہے، ان کی اچیومنٹس ہیں، ان کے فیلیئرز ہیں، وہ کس طرح کے سے رہیں گے. دوسرا اس کے ساتھ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون نو ڈاؤٹ جو اس وقت پاکستان کی سب سے پاپولر پارٹی ہے اور اس کا جو گراف ہے پاپولاریٹی کا وہ اوپر جاتا جا رہا ہے، اور کافی لوگ سمجھتے ہیں کہ جو فیوچر کی پولیٹیکل پارٹی اگلا الیکشن وہ ون کرے گی. تو ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی جس کے ساتھ لوگوں کی حمایت ہو، اس کی بھی ڈیفینیٹلی آپ جاننا چاہتے ہیں، میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس کی کیا انٹینشنز ہیں، کیا آبجیکٹیوز ہیں، کیا اس کے ٹارگٹس ہیں، کیا وہ فیوچر میں کرنا چاہتی ہے، اور اس وقت جو کرنٹ پولیٹیکل سچویشن ہے اس میں وہ اپنی پالیسیز کو کس طریقے سے ترتیب دیتی ہے، اور وہ اپنے آپ کو ریویو کرتی ہے تو وہ کیا سمجھتی ہے کہ اس کے کیا فیلیئرز ہیں، اچیومنٹس ہیں. یہ سب کچھ جاننے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے جناب سینیٹر پرویز رشید صاحب کو، جو کہ اسپیشل اسسٹنٹ ٹو چیف منسٹر ہیں اور میاں نواز شریف صاحب کے اسپوکس پرسن بھی ہیں. پرویز رشید صاحب آپ سینئر پولیٹیکل ایکٹیوسٹ بھی ہیں، لیڈر بھی ہیں، آپ کا ہمارا بڑا پرانا ساتھ ہے، ہم ویلکم کرتے ہیں آپ کو اپنے شو میں. میں سب سے پہلے آپ کا ریویو لینا چاہتا ہوں کہ 1 سال کیسا رہا؟ یہ 1 سال جی جدوجہد کا سال ہے، اور جدوجہد 2 طرح کی اس میں رہی. ایک جدوجہد گڈ گورننس کو قائم کرنے کے لیے رہی، اور اس میں کامیابیاں بھی ہیں، اور اگر آپ سچ کہیں گے تو میں اعتراف کروں گا کہ اپ ٹو مارک ہم کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم مطمئن نہیں ہیں، سیٹسفائی نہیں ہیں، ہم اس سے سیٹسفائیڈ نہیں ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں ابھی اور بہت زیادہ بہتری. اس کی ریزن کوئی انٹرنل فیکٹرز آپ سمجھتے ہیں ود ان گورنمنٹ اینڈ پارٹی، یا یہ سمجھتے ہیں کہ ایکسٹرنل کچھ ایسے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے آپ کو اچیو کرنے میں اپنے گولز ہیں وہ پرابلمز ہوئے؟ اس کی وجہ ہماری 60 سال کی تاریخ ہے جس میں جمہوری نظام تعطل کا شکار ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور آمریت کے زمانے میں جو چیزیں پنپ جاتی ہیں، قداور بن جاتی ہیں، ان کو دوبارہ اپنی جگہ پر واپس لانا، ان کی ٹرمنگ کرنا یا انہیں جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دینا، اس کے لیے کچھ وقت درکار رہتا ہے جو شاید ابھی مل نہیں سکا، اتنا وقت نہیں مل سکا. ایسی کیا کیا چیزیں جو سمجھتے ہیں آپ نے آئیڈینٹیفائی کی ہوگی، ایسی چیزیں، ایسے فالٹ لائنز ہمارے پولیٹیکل سسٹم میں، ہمارے گورننس کے سسٹم میں، وہ کیا کیا ہیں؟ دیکھیں جی، گڈ گورننس کے لیے جو پہلی شرط ہے وہ یہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کا ایک بڑا مضبوط نظام ہونا چاہیے. جمہوریت بذات خود اکاؤنٹیبلٹی کا ایک نظام ہے. ہم جمہوریت سے محروم رہے. اسمبلیاں جو خود مختار ہوں اور بالادست ہوں، وہ ایک اکاؤنٹیبلٹی کا دوسرا پہلو ہے. ہمارے یہاں ربر سٹیمپ اسمبلیاں جو ہیں دیر تک کام کرتی رہیں. آئین اس شکل میں، جس شکل میں متفقہ طور پر بنایا گیا تھا، آئین کو بگاڑا جاتا رہا، اور اختیارات جو ہیں وہ فرد واحد کی جیب میں ڈال دیے گئے. تو پہلا اکاؤنٹیبلٹی کا جو، اور پھر ایک آزاد میڈیا ہمارا اس کا حصہ ہے ڈیموکریسی کا. بالکل اس کا بہت بڑا حصہ ہے جی. اور اکاؤنٹیبلٹی کا بھی وہ ایک بہت بڑا پہلو ہے. ٹھیک ہے. کہ وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے، آپ کو آئینے میں آپ کی شکل دکھاتا ہے. آزاد میڈیا سے بھی ان 60 سالوں میں ہم محروم رہے، لیکن آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں ایک ایسا میڈیا دستیاب ہے جو آزاد ہے، بے خوف ہے، نہ ڈر ہے. ہم ایک آزاد عدلیہ سے بھی محروم رہے ان 60 سالوں میں، لیکن ایک لمبی جدوجہد جو میڈیا کے لوگوں نے بھی کی، سول سوسائٹی نے بھی کی، پولیٹیکل پارٹیز نے کی، پولیٹیکل لیڈرشپ نے کی، آزاد عدلیہ بھی وجود میں آ چکی. پنجاب کی حد تک آپ دیکھیں گے کہ عدلیہ کی آزادی کو مزید تقویت دینے کے لیے جو آپریٹو سطح پہ عدلیہ کا مقام تھا، اس کی مراعات میں، اور ان کے سبارڈینیٹ جوڈیشری ہے، اس کو 3 گنا زیادہ ان کے جو بینیفٹس تھے اور مراعات جو تھیں ان میں اضافہ کیا گیا، تاکہ اس طرف سے ان کے اوپر کوئی دباؤ نہ ہو اور وہ اپنے فیصلے جو ہیں وہ بغیر کسی غرض کے اور بغیر کسی مفاد کے انڈیپینڈنٹلی کر سکیں. تو ہم یہ
آزاد. لیکن پروفیسر صاحب یہ میں جاننا بھی چاہتا تھا, چلیں آپ نے اچھا ہوا بتا دیا کہ آپ نے اسٹرگل کی جوڈیشری کی ریسٹوریشن کے لیے اور چیف جسٹس کی ری انسٹیٹ, جو سکسیسفل ہوئے. آپ ڈیفینیٹلی آپ کی سپورٹ تھی میڈیا کی بھی, سول سوسائٹی کی بھی, ساری چیزیں ٹھیک ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد آپ کے ایک صوبے میں گورنمنٹ ہے, پنجاب گورنمنٹ ہے, یہاں پہ پریکٹیکلی آپ نے کیا میجرز لی؟ ایک تو سیلریز ہو گئی, آپ نے انہینس کی, اس کے اوپر بہت زیادہ آبجیکشن یہ ہوتی ہے کہ آپ نے سیلریز ججز کی بڑھا دیں, پولیس کی بڑھا دیں, سیکریٹریٹ جو آفیسرز ہیں امپلائیز ان کی بڑھا دیں, لیکن جو کمزور سروسز ہیں جیسے ایجوکیشن ہے یا اس طرح کی اور, ان کی نہیں بڑھائی, ان کی آواز نہیں ہے, ان کی سے نہیں ہے, یا آپ کی جو گورنمنٹ گورننس ہے اس میں ان کا اس طرح کا رول نہیں ہے کہ جو انسٹرومنٹل ہو سکیں, ہیلپ فل ہو سکیں. یہ ایک بہت بڑا آبجیکشن اس کے اوپر ہوتا ہے کہ آپ نے ڈسکریمنیشن کریٹ کر دیا بٹوین امنگ ڈفرینٹ سروسز. یہ آپ کا جو اپینین ہے اس سے تو میں اختلاف نہیں کروں گا, لیکن یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے. آپ کو کہیں سے ابتدا کرنی ہے اور اپنی پرائرٹیز جو ہیں وہ قائم کرنی ہے. پرائرٹیز یعنی آپ کے وہ بھی ہے اس میں کہ آپ نے دوسرے سیکٹرز میں بھی لوگوں کو ڈیفینیٹلی اب وہ نہیں ہوگا کہ ایک سکیل ہے 17 اس میں بندہ آ گیا تو ایک سٹینڈرڈ سیلری ہے, آپ دیکھیں گے کہ اس کی کیا نیوسنس ویلیو ہے, کیا آپ اس سے کام لینا چاہتے ہیں, اور کیا اس طرح کا کوئی ہوگا, ڈفرینٹ پیکیجز ہوں گے. بڑائی صاحب ابھی کل ہی کی مثال ہے آپ کے سامنے, بی اے کے امتحانات کا نتیجہ نکلا. چیف منسٹر صاحب جو ہیں وہ خود آپ نے دیکھا کہ وہ بہت دلچسپی لیتے ہیں تعلیم کے, باوجود بجلی جاتی رہی وہاں بار بار, لیکن وہ موجود رہے, انہوں نے پورا پارٹیسپیٹ کیا, اور انہوں نے طالب علموں کو جنہوں نے پوزیشنز لی ان کو یہ آفر کی کہ ان میں سے دنیا کی جس یونیورسٹی میں بھی وہ داخلہ لے لیں گے, اگر ان کے وسائل اجازت نہیں دیتے تو حکومت پنجاب انہیں وسائل مہیا کرے گی اور وہ اپنی اعلیٰ تعلیم کے لیے مہنگی سے مہنگی دنیا کی اچھی سے اچھی یونیورسٹی میں جا سکتے ہیں. تو یہ بذات خود ایک رجحان کو ہم جنم دے رہے ہیں, لیکن جو نتائج ہمارے سامنے آئے, جو ٹیلنٹ ہے اس کو اپریشیٹ کیا, ٹیلنٹ کو اپریشیٹ کیا جائے. پھر اس وقت ہمارے 20 طالب علم ہیں جی جو غیر جرمنی, آج کل جرمنی میں اور انگلینڈ کے دورے پہ گئے ہیں. اس سے پہلے اس قسم کے دورے جو ہیں وہ وزراء کرتے تھے یا اراکین اسمبلی کرتے تھے. جو برسر اقتدار سیاسی جماعت ہوتی ہے وہ اپنے لوگوں کو نوازنے کے لیے کرتی تھی. ہم نے اپنے لوگوں کو نہیں نوازا, ہم نے اہل طالب علموں کو بھیجا کہ جاؤ آپ دیکھو کہ دنیا میں تعلیم کس طرح حاصل کی جا رہی ہے, اور ہمارے یہ فیوچر میں انویسٹمنٹ ہے جی, جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مستقبل میں ہم اپنے انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. ڈیفینیٹلی اس کا امپیکٹ ہوگا وہ باقی گورننس میں. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ایک سال میں میجر انیشیٹوز آپ کے کون سے تھے؟ پہلا تو یہ جوڈیشری کا انیشیٹو ٹھیک ہے. دوسرا گڈ گورننس جو ہے جی وہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ اپنے ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر کو سیاسی مداخلت سے آزاد نہیں کر دیتے. تو آپ اس چیز کی اب گواہی جو ہے خود آپ کو ملے گی کہ اس پورے پیریڈ میں جس میں شہباز شریف صاحب چیف منسٹر رہے, کسی بھی سطح پر ہم نے سیاسی مداخلت کے بغیر, خواہ پولیس تھی, خواہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سٹاف ہے. ہے. سیاسی مداخلت کو پروفیسر صاحب آپ ڈیفائن کریں گے, میں تھوڑا سا جاننا چاہتا ہوں تاکہ ہم آگے چل سکیں کہ اس سے کیا مراد ہے. سیاسی مداخلت یہ ہوتی تھی جی کہ میرے علاقے میں میری مرضی کے افسر ہونے چاہیے, یعنی لوکل ایم پی ایز ایم این ایز کی جو ہے جو بھی یہ آپ سمجھتے ہیں پولیٹیکل جو بھی علاقے کی سیاسی قوتیں ہوتی ہیں, بااثر لوگ ہوتے ہیں, ان کی خواہش یہ ہوتی ہے. لیکن اس پہ ایک آبجیکشن ہوتی ہے کہ لوکل لیول پہ تو آپ رول اس کا ختم کر دیتے ہیں, لوکل ایم پی ایک ایم این اے کا جس کا ڈائریکٹ کنٹیکٹ ہے اپنے ووٹر کے ساتھ, جو آپ کا بھی ووٹر ہے, اپنے سپورٹرز کے ساتھ. لیکن سینٹرل لیول پہ پاورز جو ہیں پروونشل لیول پہ سینٹرلائز کر دی جاتی ہیں اور یہاں سے ڈیسیژنز ہوتے ہیں. اس پہ ایک آبجیکٹ وہاں سے ختم کر دیتے ہیں. جیسے میں کہتا ہوں کہ ڈی پی اوز اور جو سی پی اوز ہیں یا جو ڈی سی اوز ہیں ان کے انٹرویوز سینٹرل لیول پہ ہوتے ہیں, یہاں سے سلیکشن ہوتی ہے, یہاں سے بندے بھیجے جاتے ہیں. سی ایم اگر ان کے انٹرویو کرتے ہیں تو اس کو نہیں سمجھتے کہ یہ پولیٹیسائزیشن ہو رہی ہے بیوروکریسی کی. ایک تو یہ کہ یہ پینلز آتے ہیں چیف منسٹر صاحب کے پاس, پینل سجسٹ کیے جاتے ہیں, 3 نام آتے ہیں, ان 3 ناموں کو چیف منسٹر خود انٹرویو کرتے ہیں, پھر مشورے کے ساتھ ان میں سے کسی ایک کو ذمہ داری جو ہے سونپی جاتی ہے.